ٹرمپ صاحب پاکستان پہ مہربان ہیں اور ہندوستان پہ بھرم ہے، تو اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یہ ٹرمپ صاحب بھی جانتے ہیں ہماری کوئی ایسی خوبی ہے نہیں کہ ان کو کوئی بات ناپسند آ گئی ہے تو وہ آج آپ پہ مہربان ہے، اس کے خلاف ہے مودی کے. کل وہ مودی کی تعریفیں کر رہے تھے، کل ہو سکتا ہے پھر مودی سے راضی ہو جائے. تو یہ معاملہ آپ کے لیے کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. اس کو مت وہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے اور ان کو بہادر لوگ پسند ہیں؟ ہو سکتا ہے، اچھی بات ہے، بہادر لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں جو آج روایتی جو طریقہ تھا حکومت کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ ایک شخصی حکومت بن گئی، ہماری طرح ان کے کام شروع ہو گئے جو ہم کرتے ہیں نا، شخصی حکومت. جو مرضی وزیر اعظم کرتا ہے کرے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. جو مرضی وزیر اعلیٰ کرے، وہ اپنے آپ کو خود مختار اور ساورن یعنی بادشاہ سمجھتے ہیں. تو یہ حالت وہاں بھی ہو گئی ہے، تو وہ وہاں پورا ملک پریشان ہے. پنجاب میں حکومت اچھی نہیں ہے، مریم نواز اچھی نہیں چلا رہی. سر اچھی کا وقت وہ عوام فیصلہ کریں گے. اچھی حکومت کوئی نہیں ہوتی جس ملک کے اندر بنیادی مسائل بہتر نہ ہو رہے ہوں. صوبائی حکومتیں پیسہ خرچ کرتی ہیں، وہ نہ پیسہ بناتی ہیں نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے. وہاں جو چیف منسٹر کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ پالیسی بن جاتی ہے. یہ نظام کسی ملک میں نہیں ہے. ہمارے صوبے اس طرح چلتے ہیں. آپ نے اس نظام کو بدلنا ہے. یہ جو آپ نے جو نہیں، وہ کہتی ہے ہم اسٹرکچرل ریفارم کر رہے ہیں. سر میں معذرت چاہتا ہوں. اسٹرکچرل ریفارم یہ ہے کہ پولیس ایم پی اے کے گھر پہ رات کے وقت حملہ آور ہوتی ہے. یہ اسٹرکچرل ریفارم ہے. کہ آپ اس کو دن کو آپ اس کو سمن نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو دن میں ایک گاڑی آ کے کہتی یار ایم پی اے، آخر ایم پی اے اپنی پارٹی کا تھا، پارٹی کا، جس پارٹی کا بھی ہو اسے پارٹی سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو انصاف کا پیغام اس سے ملتا ہے کہ یہ شاید بڑا انصاف والا نظام ہے کہ اپنی پارٹی کے آپ کو کوئی ایم پی اے کے گھر میں بھی اگر جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہیں تو ادھر آپ چاپا لگا. آپ نے گرفتار کیے جرائم پیشہ. آپ اس طرح حملاور ہوتے ہیں کسی کے گھر پہ، چادر چار دیواری کہاں گئی؟ دن میں نہیں آ سکتے تھے. کیا وہ ایم پی اے، میں اس ایم پی اے کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ بھاگ رہا تھا. میں اگر وہ محفوظ نہیں، میں بھی محفوظ نہیں ہوں. سلیم صافی شاید محفوظ ہو، میں تو نہیں ہوں. نہیں، ایک ہی حالت ہے سب کی. خیر تو پھر دیکھیں یہ خرابیاں ہیں. جب ریاست لوگوں کو بغیر تفتیش کیے، بغیر ٹرائل کے قتل کرنا شروع کر دے. یہ ہوا ہے ماضی میں، آج پھر ہو رہا ہے. اس خرابی کو اگر ہم قبول کر لیں پھر کیا رہ جائے گا ملک؟ پھر تو جنگل کا قانون ہے، جس کو مرضی گولی مارو. پولیس ہی وہی منصف ہے، وہی سزا دینے والے ہیں. اچھا، شخصیات کو ڈسکس کرنے کی بجائے یا یہ روزمرہ کے سوالات کی بجائے میں کہتا ہوں آپ اپنے پروگرام کو مفید بنائیں. اور اس کے لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 5 بڑے مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. تو پہلا مسئلہ آپ کو سب سے بڑا کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کریں گے تو تمام معاملات وہیں سے درست ہوں گے. اسے کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. جب تک یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو اس کو کیسے انشور کرے؟ انشور آئین ہے، اس کے آئین کے نفاذ کریں، اپنے ہر عمل پہ کریں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آئین توڑ سکے. اگر آپ کو آئین پسند نہیں بدل دیں. نہیں تو وہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، اس لیے تو مسئلہ بنا ہے کہ کوئی آئین پہ عمل نہیں کر رہا. نہیں، پھر ملک نہیں چلے گا. پھر رول آف لا نہ رہا نا. جہاں رول آف لا نہیں ہوگا، اگر آپ خود آئین پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ملک دوسرے ملک سے آ کر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کو کیا تحفظ حاصل ہے؟ آپ کے ملک کے اپنے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، پیسہ لے کر جا رہے ہیں، پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. کیسے ملک ترقی کرے گا؟ اس لیے بنیادی ضرورت کسی بھی معاشرے کی، کسی حکومت کی رول آف لا ہوتی ہے. 200 کے قریب ملک ہیں، آپ سب کو اسٹڈی کر لیں. ترقی انہوں نے وہ کر رہے ہیں جہاں رول آف لا ہے. جہاں رول آف لا نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی سی بات ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن بادشاہتوں میں بھی تو ترقی ہو رہی ہے. سر بادشاہتوں میں رول آف لا تو ہے نا. اس نے لا بنا دی ہے. اس نے کہا یہ قانون ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اس طرح میرا رویہ ہوگا. تم یہاں انویسٹ کرو گے، میرے پاس حق نہیں ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ پہ قبضہ کر لوں.
مجھے یہ حق نہیں ہے کہ تمہارے گھر پہ حملہ آور ہو جاؤں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ تمہیں قتل کر دوں بغیر تفتیش کے، بغیر ٹرائل کے۔ ہر جگہ جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے۔ یہ آپ نے قانون بنایا ہے، اس پہ عمل کریں، پسند نہیں ہے بدل دیں، لکھ دیں کہ چیف منسٹر کو حق ہے، پرائم منسٹر کو حق ہے، جس کو مرضی قتل کا حکم دے دے، جس کے گھر میں مرضی چھاپا مار لی۔ قانون بنا دیں ملک کے اندر، اگر آپ نہیں اس پہ عمل کر سکتے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ملک کیا ہوتے ہیں۔ ہم تو نہ قانون کو سمجھتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ قانون ہے۔ ماضی میں ایک وزیر اعلیٰ تھے، میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے، انہوں نے کہا مائی ورڈ از دا لا۔ اچھا، دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ معیشت ہے، وہ بھی اس سے جڑی ہے۔ آپ کے نوجوان ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہیں۔ آپ کی جو نظام ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کا نظام ناکام ہو گیا ہے، ہر نظام آپ کا ناکام ہے۔ گورننس کا نظام ناکام ہے، پولیس کا نظام ناکام ہے، تعلیم کا ناکام ہے، ہیلتھ کا ناکام ہے، آپ کی پالیسی ساری ناکام ہے۔ آپ ان کو درست کریں گے، لیکن رول آف لا کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ جو کچھ کرنے جائیں گے رول آف لا آڑے آ جائے گا۔ تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بیان کر دی، نوجوان کو کیا آپ امید دیں گے؟ آپ کیا صوبوں کی بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ نئے صوبے آپ کو چاہیے، کیا بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ ملک کے وسائل کیسے تقسیم ہوں گے؟ یہ سب آپ نے 18 ترمیم کا تجربہ کر لیا نا، آپ نے پیسے دے دیے صوبوں کو، کیا صوبوں نے صحیح استعمال کیا؟ آپ نے ذمہ داریاں دی نہیں، دینا ذمہ داری۔ آج 750 ارب کا ہر سال وفاقی حکومت بجلی کا مسئلہ لے کر بیٹھی ہے۔ بجلی صوبوں میں جاتی ہے ڈسکوز میں، وہ پیسے ریکور ہی نہیں کر پاتے، وہ وفاق کے کھاتے میں آتے۔ صوبوں کا ذمہ داری ہے، دیں ان کو گیس بجلی، ان کو دیں، خود ہی سمجھ آ جائے گی صوبوں کو کہ ملک کیسے چلتا ہے۔ تو ہم عجیب سی ہمارا ایک رویہ ہے، وفاقی حکومت بجائے بڑھنے کے بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹرم گورنمنٹ نے 2 ڈویژن ایڈ کر دی ہے۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ نے سب کچھ صوبوں کو دے دیا ہے اور وفاقی حکومت کو ایک کھانا بنا دیا۔ 18th امینڈمنٹ پڑھ لیں نا، صوبوں کو NFC ایوارڈ دی ہے، NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ ملتا ہے۔ ہاں، 18 ترمیم اس کو پروٹیکشن، اس کا ایک بیس آپ نے بنا دیا ہے، لیکن آپ نے اختیارات کیوں نہیں دیے ان کو؟ آج آپ دیں، بجلی گیس کے مسئلے ان کو دیں، یہ لوگ، اور یہ آئین کے اندر ان کا حق ہے، آپ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو آپ نے اپنی چودراہٹ رکھی ہوئی، چودراہٹ کیا ہے؟ 1000 ارب کا نقصان ہے دونوں سیکٹرز کے اندر، تو 1000 ارب جو صوبوں کے ذمہ آئے گا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ PIA کی نجکاری ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس کی نجکاری میں؟ سر سنجیدگی اسٹرکچر سے آتی ہے نا، کہ آپ نے کیا ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر بنایا ہے۔ اسٹرکچر بڑا سیدھا ہے، سارے جائیدادیں رکھ لیں اپنے پاس، جو PIA کی جائیدادیں ہیں، زمینیں، ایئر لائن زمین سے نہیں چلتی، دفتروں سے نہیں چلتی۔ PIA کے اکثر دفتر وغیرہ جو ہیں وہ CA کی لیز زمین پہ ہیں، وہ تو وہیں رہیں گے، CA کی ملکیت ہے۔ اب باقی آپ سب رکھ لیں، نقصانات بھی آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ گناہ میں کروں، کفارہ جو ہے وہ سلیم صافی تو نہیں دے گا نا، تو گناہ بھی اپنے ذمہ رکھ لیں، ان کو باقی ایئر لائن دے دیں، یہ چلتی ایئر لائن ہے، جس کو 1 روپے میں چاہیے، 1 ارب میں چاہیے، 1000 ارب میں چاہیے، لے لو، بڈ کرائیں، سمپل، 100% اس کو بیچیں۔ ہم بیچنا بھی نہیں چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 30% ہم رکھیں گے، 40% ہم رکھیں گے، جو تم قیمت دو گے اس میں سے 15% ہم لے لیں گے، باقی کمپنی میں ڈال دیں گے، اور باقی 3 سال تک خسارہ تمہارے ذمہ ہے، مالک ہم رہیں گے۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، ٹرانزیکشنز پرائیویٹائزیشن کے اپنا تجربہ دیکھ لیں، پاکستان کی بہت سکسیزفل پرائیویٹائزیشن رہی ہے۔ ٹرانزیکشن سٹرکچر اگر ٹھیک ہوگا، سمپل ہوگا، اور PIA میں کوئی ایسا اثاثہ نہیں ہے جو نقصان آپ کو ہو جائے گا۔ PIA میں آپ 1 روپے میں اگر آپ بیچ دیں، آپ کو ہر سال 150 ارب کا فائدہ ہوگا، اور ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ بے شک 1 روپے میں بیچ دیں، 1 روپے بیچیں، ہر سال 150 ارب کا نقصان آپ کے کھاتے سے گیا۔ سمپل بات ہے نا، جو نقصان ہو رہا ہے PIA کا وہ آپ کے کھاتے سے نکل جائے گا۔